ویلکم بیک. ایک ہی سوال پوچھا جا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ جنگ کب تک چل سکتی ہے. آپ نے ٹرمپ کے بیانات بھی سن لیے ہیں, آپ نے ایرانی حکومت کے بیانات بھی سن لیے ہیں, لیکن اب تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ فیکٹس آن دا گراؤنڈ کیا ہیں اور ایران کی ممکنہ اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے, کیونکہ آخر کار ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ برابروں کی لڑائی نہیں ہے. ایک جانب ایک ایسا ملک ہے جو پچھلے 5 دہائیوں سے سینکشنز کے شکنجے میں ہے, اینڈ آن دی ادر سائڈ یو ہیو دا ورلڈز بگیسٹ ملٹری پاور. اچھا, بگیسٹ ملٹری پاور ہوگی, لیکن ان کے میڈیا کو سلام ہے, کیونکہ ابھی بھی وہ ایسے سوالات پوچھ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ جو کسی صحافی کو شاید نہیں پوچھنے چاہیے. میں آپ کو ایک ڈیمونسٹریشن دینا چاہ رہا ہوں اور پھر آگے بات کرتے ہیں. Sir, if that's a red line for you, why is attacking U.S. military bases abroad justified? Because they are attacking us. They are U.S. military, installations, facilities, bases who are attacking us. We are under attack. Why don't you, recognize this fact? We are under the attack by U.S. by U.S. forces in the region. So we have every right to defend ourselves. And how to defend ourselves? We attacked, the U.S. bases. This is obvious. This is a very simple fact. And I hope that, and I'm sure that people would understand that. آخر آپ امریکن فوجی اڈوں پر کیوں حملے کر رہے ہیں؟ امریکن فوج نے آپ کو کبھی کچھ کیا ہے کیا؟ یہ سوال ہے, آپ دیکھ لیں. اچھا, ایران کی اسٹریٹجی کیا ہے 3 پوائنٹس میں. ایک کہ امریکن اور اسرائیلی حملوں کو ابزارب کیا جائے, سروائیو کیا جائے. دوسرا کہ اپنی پوزیشن کو ہولڈ کیا جائے. اور تیسرا, اور یہ اہم ہے, کہ جنگ کو ایکسپینڈ کیا جائے. ایکسپینڈ کرنے سے کیا ہو رہا ہے, جیسے آپ دیکھ رہے ہیں قطر میں بم گر رہے ہیں, میسائل گر رہے ہیں, UAE میں گر رہے ہیں, وغیرہ وغیرہ. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ پریشر پڑے ان ممالک پر, پھر وہ جا کر امریکہ پر پریشر ڈالیں. بلومبرگ میں ابھی ایک رپورٹ آئی ہے کہ UAE اور قطر ابھی امریکہ سے یہی بات کر رہے ہیں کہ سر ہم زیادہ دیر تک یہ نہیں سنبھال سکیں گے. یہ بات درست ہے, کیونکہ اگر آپ یہ چارٹ دیکھیں, پہلے 48 گھنٹوں میں یہ 1200 سے زائد پروجیکٹائلز فائر کیے ہیں 5 خلیجی ممالک پر. اس میں بحرین, اردن, کویت, قطر اور UAE ہے. UAE اینڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ بمباری UAE پہ کی گئی ہے. وائٹ میں میسائلز ہیں, یلو میں ڈرونز ہیں. دس از اونلی فار دا UAE. مطلب کہ جو پچھلی 2 دہائیاں UAE نے گزاری تھی اپنے انٹرسیپٹرز کا سٹاک بنانے کے لیے, وہ تقریباً 48 گھنٹوں میں آدھے سے زیادہ ڈپلیٹ ہو گیا ہے. ایران نے کیا کیا ہے کہ ایران نے اپنی پوری ڈیفنس اور اپنی پوری فوج کو ڈی سینٹرلائز کر دیا. اس کو کہتے ہیں موزیک ڈیفنس, بکھیر دیا ہے. کہ اب اگر آپ ایک لوکل کمانڈر ہیں, آپ کو ظاہر ہے کہ آپ کو اپروول نہیں چاہیے تہران یا اعلیٰ قیادت سے, آپ اپنے ٹارگٹ سلیکشنز کر سکتے ہیں. دس از تاکہ فوج آپ کی ریزیلینٹ رہے اور وہ لڑتی رہے. لیکن اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اب ٹارگٹ سلیکشن انڈیویجول کمانڈرز اور فورسز پر ہی ہے, تو یہ چیز سینٹرلی کنٹرول نہیں ہو رہی. اچھا, اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران کئی ہتھیار استعمال کر رہا ہے ان ممالک اور اسرائیل کو ٹارگٹ کرتے ہوئے. یہاں پر اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے 3 نقطوں میں ہے. ایک ہے بلائنڈ, دوسرا ہے ڈپلیٹ, تیسرا ہے اوور ویلم. اس کا مطلب کیا ہے؟ بلائنڈ میں, اگر وہ ہم چارٹ ہے ہمارے پاس, اگر وہ ہم دکھا سکیں, بلائنڈ کرنے میں سب سے پہلے تو آپ اپنا پرانا اور سستا مال بھیجتے ہیں, ڈرونز, پرانے میسائلز وغیرہ, تاکہ جو ریڈار سسٹمز ہیں وہ کنفیوز ہو جائیں, وہ اوور ویلم ہو جائیں, اور آپ پھر ریڈار سسٹمز کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں. یہ ہے پہلا مرحلہ. ہم نے جو 12 دن میں جو جنگ دیکھی تھی پچھلے سال ایران اور اسرائیل میں, ہم نے یہی دیکھا تھا, بٹ آن اے اسمالر اسکیل. حزب اللہ کا بھی کم و پیش یہی اسٹریٹجی تھی وین اٹیکنگ آئرن ڈوم. دوسرا, پھر آپ کرتے ہیں ڈپلیٹ. آپ اس وقت اس سٹیج میں بھی آپ ابھی اپنا سستا مال بھیج رہے ہیں, آپ اپنے ٹاپ آف دا لائن میسائلز کو نہیں استعمال کر رہے. مقصد ہوتا ہے کہ آپ ویوز میں اٹیکس کریں تاکہ جو انٹرسیپٹرز ہیں اور جو میسائل ڈیفنس ہے وہ تھک جائے, ان کی سٹاکس ڈپلیٹ ہو جائیں. تھرڈ فیز میں آپ کرتے ہیں اوور ویلم, جس میں آپ پھر اپنی ہائی اینڈ سسٹمز استعمال کرتے ہیں, جیسے کہ بالسٹک میسائلز اور ہائپرسونک میسائلز. یہ ہے بیسک اسٹریٹجی کاؤنٹرنگ میسائل ڈیفنس کے لیے. ایران کے پاس اس وقت اپنے کٹی میں کیا ہے؟ ڈرون سے شروع کرتے ہیں. نمبر 1 ان کا ڈرون ہے, آپ سب جانتے ہیں, شاہد ڈرون. یہ ایک 1 وے سوئسائڈ ڈرون ہے.
اس کو بہت استعمال کیا ہے روس نے یوکرین میں، جس کی وجہ سے اس کی بیٹل فیلڈ ڈیٹا دیکھ کے ایران نے اس کو مزید امپروو بھی کیا ہے اور اس کی ٹیکٹکس بھی سیکھی ہیں روس سے کہ اس کو کس طرح استعمال کیا جائے بہتر۔ یہ ایک انتہائی لانگ رینج ڈرون ہے، تقریباً 2500 کلومیٹر کی رینج ہے اس کی۔ ابھی سائپرس تک پہنچا ہے، سائپرس تک پہنچا ہے اور یہ تقریباً آپ سمجھے 190 کلومیٹر پر آر پہ جاتا ہے، سو اٹس ناٹ دیٹ سلو، اور 30 کلو گرام کا وار ہیڈ ہے۔ ظاہر ہے آپ وار ہیڈ کو بڑھا سکتے ہو جو بارودی مواد ہوتا ہے، لیکن پھر رینج تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے، زیادہ خرچہ بھی نہیں ہے، $20,000 سے $30,000 کا ایک ہے، رائٹ۔ اچھا یہ ذرا یہ فگر اپنے ذہن میں رکھیں کیونکہ بعد میں یہ امپورٹنٹ ہوگی۔ اس سے اگر کمپیئر کریں تو یو ایس کا جو ٹاما ہاک میزائل ہے وہ تقریباً $2 ملین کا ہوتا ہے، تو یہ یہاں پہ یہ کمپیریزن چل رہی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم آتے ہیں کروز میسائلز کی جانب۔ ظاہر ہے کہ یہ ڈیپ سٹرائک ویپنز ہوتے ہیں، اس میں جو ٹاپ کروز میسائل ہے ایران کا وہ ہے سومر، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، دس از دا سومر کروز میسائل، تقریباً 2000 کلومیٹر کی رینج ہے اور تقریباً 400 کلو گرام کا وار ہیڈ ہے، تاکہ مطلب اگر پھٹا ہے تو کافی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ تھرڈ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ، اب ہم آتے ہیں ٹاپ آف دا لائن پر۔ ٹاپ آف دا لائن ہے بالسٹک میسائلز، اور بالسٹک میسائلز میں ٹاپ آف دا لائن ہے ان کا خرم شہر، جو ان کا سب سے ایڈوانسڈ بالسٹک میسائل ہے، جس کو ابھی تک ہم نے زیادہ تر استعمال کرتے ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پچھلی جون میں جو جنگ ہوئی تھی اس میں کچھ استعمال ہوئے تھے، لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ 2000 کلومیٹر سے زائد کی رینج ہے اس کی، ظاہر ہے بالسٹک میسائل ہے، اور تقریباً 2000 کلو گرام کا اس کا وار ہیڈ ہے، تو مطلب کہ اٹ از اے ویپن آف ڈسٹرکشن، صحیح ہے۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ پھر فتح 1 اینڈ فتح 2 ہیں، اس کی آپ نے یقیناً فوٹیج دیکھی ہوگی، پچھلی جو جنگ ہوئی تھی اسرائیل میں، وہ جو ایک دم آسمان سے سپیڈ اپ کر کے نیچے آتا ہے، دس از دا ہائپرسونک کیپیبل میسائل، یہ والا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایگزیکٹلی دیٹ جو آپ اپنی اسکرین پہ دیکھا ہے۔ اچھا یہ ہو گئی ان کی بیسک کیپیبلٹیز۔ اب ایئر ڈیفنس بھی ہے، لیکن ایئر ڈیفنس پر میں بات نہیں کروں گا، وقت نہیں ضائع کروں گا، کیونکہ اس وقت مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ کویت کی ایئر ڈیفنس نے امریکہ کو زیادہ نقصان پہنچایا ہے بنسبت ایران کی جو ایئر ڈیفنس میں۔ کویت نے، جیسے وسط آپ کو پہلے بھی بتا رہے تھے، 3 F-15 گرا دیے ہیں، سنا ہے غلطی سے، پتہ نہیں اصل میں کیا ہوا ہے۔ ہر F-15 تقریباً 90 سے $100 ملین کا ہے، تو $300 ملین کا نقصان تو 10 منٹ میں دوست نے ہی کر دیا۔ بٹ فرینڈز لائک دس who needs enemies۔ اچھا اب ایران نے بھی یقیناً کئی سبق سیکھے ہیں پچھلی جنگ سے، ایران کے دشمنوں نے بھی سیکھے ہیں، اور جون 2025 سے لے کے آج تک کافی کام کیا گیا ہے ٹو ری بلڈ اور اپ گریڈ اس کے میزائلز۔ مسئلہ یہ ہے کہ بالسٹک اور کروز میزائلز کے جو سٹاکس ہیں ایران کے پاس وہ قدراً محدود ہیں، لیکن شاہد ڈرون جو ہے وہ 100% لوکلی مینوفیکچرڈ ہے، اس کی فیکٹریز اور اسمبلی لائنز ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ اس کی سپلائی ایران کے پاس تقریباً لامحدود ہے، میں یہی کہوں گا، وہ جتنے بنانا چاہے۔ لیکن یہ وہ ہے جس نے یوکرین کی جنگ میں بڑا اہم رول، بالکل میں روس کو یہ پرووائڈ کیے جی، اور بہت ہی اس کا لیتھل امپیکٹ رہا، لیتھل امپیکٹ، اور وہاں سے ایران نے کافی ٹیکٹکس اور ٹیکنیک سیکھی بھی ہیں شاہزیب، اس کو ان ایکشن دیکھتے ہوئے، کیونکہ آزما کے ہی بندہ دیکھتا ہے نا۔ اچھا لیکن صرف سٹاکس کی بات نہیں ہوتی، یہ بھی ہے کہ آپ کے کتنے لانچ سینٹرز ابھی بھی قائم ہیں، تباہ نہیں ہوئے۔ جب آپ لانچ کرتے ہیں تو کیا امیڈیٹلی وہاں پر اسٹرائک ہوتی ہے؟ تو ایران کے لیے ایک یہ بھی مسئلہ ہے، کہتے ہیں یوز اٹ اور لوز اٹ، یا تو فائر کرو یا تو گراؤنڈ پر تباہ ہو جاؤ، تو یہ ایک المیہ ہے یقیناً۔ اچھا اب دوسری جانب آتے ہیں، ایک تو ہو گئے میسائلز، ہو گئے ڈرونز، اور ایک ہوتے ہیں میسائل ڈیفنس۔ ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔